تا صبح قیامت یہ فیصلہ باقی رہے گا۔ اللہ نے لکھ دیا کہ زبور میں کہ ہمارے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ آپ اپنی سر کی دو آنکھوں سے دیکھو، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ حالات کا جائزہ لو اور آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو۔ جو لوگ نیک تھے، نیک ہیں اور انشاءاللہ نیک رہیں گے، مشقت کیا، جہد مسلسل کیا، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنی بستیوں کو ویران کیا، ان کی بستیاں ویران ہو گئی، ان کی کھیتی باڑی ختم ہو گئی، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، یہاں تک کہ بھوکمری کے شکار ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے فرمان پر ڈٹے رہے، کسی کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، جھک کر کے کبھی کوئی معاہدہ نہیں کیا، جھک کر کے کبھی کوئی صلح نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے 50 سال تک میدان کارزار میں ڈٹے رہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا مصداق ان لوگوں کو بنا دیا، اور دنیا نے اپنی سر کی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ جو نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں اور جو میدان کارزار میں ڈٹے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا وارث انہی کو بناتا ہے۔ اور جس طرح سے فرعون کی اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی فوج ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شکست دیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا، اور جس طرح سے جالوت کی تباہی ہو گئی، اور جس طرح سے نمرود کی تباہی ہو گئی، اور جس طرح سے بڑے بڑے شیاطین اور طاغوت آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان سب کی تباہی ہو گئی۔ اسی طریقے سے دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا خطہ ابھرا جس نے یہ بتا دیا کہ ہم اللہ کے کلمے پر عمل کریں گے، اور اللہ کے کلمے پر عمل کرتے ہوئے اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی آج کے طاغوتوں کو، آج کے فرعونوں کو، آج کے قارونوں کو اور آج کے نمرودوں کو دھول چٹا سکتا ہے، دریا میں ڈبو سکتا ہے اور انہیں نسیہ منسیہ بنا سکتا ہے، اور اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ تو میں خالی عرض کر رہا تھا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں اور آفتوں میں، بلا میں گھرے ہوئے حالت میں جو دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تمہیں زمین میں جانشی بناتا ہے، نسلاً بعد نسلن وراثتاً، یا کسی کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں آباد کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا۔ آسان تفسیر میں مولانا خالد صفی اللہ الرحمانی نے دوسری کتب تفاسیر کے حوالے سے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ اللہ کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، یا وہ چیزیں جو ان کے حساب سے کچھ دینے والی ہیں، وہ ان چیزوں کا وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کے کرتوتوں کا قریب بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے ناموں کے واسطے سے مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو رحم طلب کرنی ہے تو اللہ کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارو، اگر آپ کو روزی طلب کرنی ہے تو اللہ کو رزاق کے نام سے پکارو۔ اسی طریقے سے آپ کو جو چیز طلب کرنی ہے اس کی مناسبت سے آپ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کو پکارو۔ لیکن اگر آپ کو مناسبت نہیں آتی ہے، وہ طریقہ نہیں آتی ہے، تو آپ ایسے اللہ کو پکارو، اللہ ہماری تکلیف دور کر دے، پریشانی دور کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوستو یہ آیت میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، اب آخر میں احادیث مقدسہ کا کچھ حوالہ دے دوں۔
हमारे बहुत से भाइयों का ये कहना है, हमारे बहुत से भाइयों का ये कहना है कि खाली दुआ से क्या होता है, खाली दुआ से क्या होता है। याद रखो इस बात को, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जब चारों तरफ तारीकी छा जाती है और इंसान को उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती है, तो ऐसे वक्त में, ऐसी घड़ी में इंसान दुआ ही का सहारा लेता है और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजता है। क्या आप नहीं देखते हैं ग़ज़वे बद्र, हुनैन और अहज़ाब और बहुत से जो ग़ज़वात हैं जो दूसरे कौमों के मुकाबले में हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि नहीं मांगी है? तो दुआ, हम क्या कहते हैं खाली दुआ मांगने से क्या होता है? यकीनन तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन दुआ मांगने के साथ साथ दूसरी सुन्नत पर भी अमल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा हाथ उठा हुआ है, खाली तुम्हारा हाथ उठा है और तुम चाहते हो ये हो जाए वो हो जाए, फिलिस्तीनियों को आजादी मिल जाए। जी नहीं, आप दुआ मांग रहे हो, आपके दुआ मांगने के साथ साथ आपके भाई मैदान कारजार में डटे हुए हैं, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनके घर बार उजड़ रहे हैं, उनकी आबादियां तहस नहस हो रही हैं, तो मैदान में अपने भाई हैं, हम यहां बैठ करके कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुआ कर सकते हैं। हमारे भाइयों का यह कहना कि खाली दुआ से क्या होगा, यह निहायत ही नावाकिफी की, जाहिलियत की और नासमझी की बात है। दुआ तो बहुत कुछ है। अल्लाह के पर इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, आपने क्या फरमाया कि दुआ ये इबादत है, दुआ ये इबादत है। और एक जगह आपने फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द। ये मुस्तदर हाकिम की रिवायत है कि दुआ जो है मोमिन का हथियार है, दुआ जो है मोमिन का हथियार है, और व इमादुद्दीन, और दीन का सुतून है, व नूरुस समावाति वल अर्द, और दुआ जो है आसमान और जमीन का नूर है। तो दुआ को हम मामूली न समझे, मामूली न समझे। जो भाई दुआ को मामूली समझते हैं और दुआ के ताल्लुक से जो लोग ऐलान करते हैं उनको बेवकूफ, पागल, नादान बनाने पे तुले हुए हैं, ऐसा हरगिज न करें। ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। जहां सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, जहां सारे जराए बंद हो जाएंगे, जहां सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, वहां आपका यह हथियार काम आएगा।